گا کہ وہ کون سے واقعات پیش آئے. امام حسین علیہ السلام نے کو لوگوں نے کیا کہا اور امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو کیا جواب دیا, اور انہوں نے کوفے سے اعتراض کیا یا نہیں کیا, ہاتھ کے نقشے بھی اور پرانے زمانے کے نقشے بھی, اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان چیزوں کو رپورٹ کیا ان لوگوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن لوگوں سے یہ روایات موجود نہیں, جو ان واقعات کے چشمدید گواہ بھی رہے, اور کن کتابوں میں ان کا ذکر ہے اور کہاں سے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو پچھلی تھی اور آج کی تھی ہم نے رپورٹ کیا. میری طرف سے آج کے لیے ختم ہے. آپ مجھے نہیں معلوم کہ ٹائم پورا ہوا ہے نہیں ہوا. آپ میں سے اگر کسی کچھ لوگوں نے سوالات کچھ پوچھنے ہیں اس حوالے سے, امید ہے کہ وہاں سے بند. امید ہے کہ آپ نے آئے کی اس ادنا سی کاوش سے استفادہ کیا. ایک گزارش ہے کہ اپنے سوالات ٹاپک تک محدود رکھیے. وہ تمام سوالات جو ٹاپک سے ہٹ کر ہیں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پہ جلد اپلوڈ کر دیے جائیں گے. اس سلسلے میں آپ ڈاکٹر محمد طالبر سے ذاتی طور پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم سوال و جواب کی شروعات کر رہے ہیں. اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اپنے ہاتھ ریز کر دیجیے, اور اگر لکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں ان کو لے کے دیجیے گا. شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ یزید کا آبجیکٹو کیا تھا؟ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ یزید کا آبجیکٹو یہ تھا, جو اس کے خاندان کا آبجیکٹو تھا کہ اسلام کو اپنی طرف تشریح دی جائے اور ان کے تمام اعمال کو مسلمانوں کے اعمال سمجھے جائیں. کیونکہ جو لوگ دنیا کے طرفدار ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنا فائدہ اسی دنیا میں اٹھانا ہے, وہ اسلام کے اس عظیم پیغام کے سامنے مخالفت میں تو نہیں آ سکے. اس لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام میں شامل ہونے کے بعد کوشش یہ کی کہ اسلام کو اپنی طرف ریورٹ کر سکیں اور مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی اسلام وہ پیچھے بتایا. ہم یہ سوال پبلک میں پوچھیں گے لائیو, اور یہ سوال جو لکھ کے دیا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہوا تھا کہ کوئی اوتھینٹک کتاب بتائیے اس کو پڑھ کر کربلا کے مقاصد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ابتدائی طور پر جو پڑھنے والی کتاب میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ آپ میں سے عربی جانتے ہیں یہ تمام کتابیں پڑھ سکتے ہیں, فارسی جانتے ہیں. اردو اور انگریزی میں ہمارے پاس جو مقاتل ترجمہ ہوئے ہیں وہ صرف ابھی مخنف کے مقاتل ہیں, وہ پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ غیر محقق نہیں ہیں. یہ ایک اس طرح کا جیسے ایمان نظر آتا ہے, ایک گروپ شروع ہو جاتا ہے جس میں یزید کے مختلف احادیث بیان کی جاتی ہیں. تو چونکہ ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے تھا کہ ہسٹریکل جو احادیث کی فیکٹری شروع ہو گئی تھی, تو اس میں سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ کے لشکر میں جو ہے نا یہ شامل کیا گیا تھا. تو کائنڈلی اس میں ذرا لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور غزوہ ہند ان میں شرکاء کو جنت کی بشارت دی تھی, تو یہ تحقیق حدیث نہیں ہے کہ باقی بات ہے کہ یزید کی شرکت اس میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ہاں وہ یقیناً ہے کہ اس کی شرکت ہوئی تھی, اس نے اس کے اندر شرکت کی تھی, اور 11 سال کے بعد جب اس کو لایا گیا تھا تو وہاں بھیجنے کی ریزن بھی یہ تھی کہ وہ عیسائیوں سے زیادہ قریب تھا, اس لیے اس کی وہاں شرکت کی گئی تھی, بطور مومن شرکت نہیں کی. حدیث میں پہلے لشکر کی بات ہے, یہ نویں. جی ہاں, اور دوسری بات اس لیے کہ ہم اس کو وہ موضوع نہیں ہے چونکہ ہمارا, تو اس سوال اس کا اس طرح سے تعلق ہے. حضرت علی علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, پھر یہ ساری جائیداد کیسے؟ دیکھیے یہ والی بات کہنا کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, یہ وقت کا تعین کیجیے. جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے, اس وقت یقیناً مسلمانوں کی حالت بہت ابتر تھی, یقیناً ان کے پاس پیسے نہیں تھے, یقیناً وہ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے.
لیکن کیا یہ خدائی حکم تھا کہ قصبہ کرسی میں ہی زندگی گزارتے جائیں گے، مسلمان کبھی کوشش نہیں کریں گے؟ اصحاب صفا، اچھا ہوا کہ سوال آ گیا، میں اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر دوں. اصحاب صفا وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی غریب تھے اور مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے. ہرگز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نہیں تھا کہ کچھ ایسے طبقے کو وجود دے دیا جائے جو دوسرے لوگوں کے ٹکڑوں میں بنتا رہے اور لوگ اپنے گھروں سے پیسے لا کر اور چیزیں لا کر اور کھانا لا کر ان کو دیتے رہے. اس لیے جو ہی کسی شخص کو یہ موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، انہوں نے فوری طور پر اس شخص کی بات کی اور وہ اصحاب صفا میں سے باہر نکل گیا. اس لیے آپ کو پہلے 2.5 سے 3 سال کے اندر ہی اصحاب صفا ختم نظر آتے ہیں، اس لیے ان سب کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا. تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، خود ان کا خاندان کوشش نہیں کرے گا کہ اپنی مالی حالت کو بہتر کرے. مولا سرکار پاک امام حسین علیہ السلام بادشاہ نے اپنے اصحاب پر سے بیعت کو کیوں اٹھا لیا؟ دیکھیے ایک تو بادشاہ کا لفظ ہماری اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محبت اور پیار کے لیے ان کو بادشاہ کہہ لیں، لیکن یہ بادشاہی عمل نہیں ہے. اپنی بیعت کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص مجبوراً یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں مجبور تھا، میں لڑنا نہیں چاہتا. اس لیے انہوں نے لوگوں سے اجازت دی کہ ان میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور یہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کیا. یہ صرف 9 محرم کی رات کو نہیں ہوا، یہ 2 مرتبہ راستے میں بھی ہوا. جب میں راستہ آپ کو کل انشاءاللہ اس کے ساتھ بتاؤں گا تو میں مقامات کی نشاندہی بھی کروں گا، کیونکہ جب یہ خانوادہ رسالت بڑھ رہا تھا کربلا کی طرف تو اکثر لوگوں کا یہ خیال بھی ہو گیا تھا کہ شاید یہ حکومت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. پہلی مسلم بن عقیل کی شہادت کے اوپر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. آپ نے سنا بار بار انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ چلے جو شہید ہونا چاہتا ہے، جو مرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر پھر یہ کہا کہ آج مسلم بن عقیل جو میرا وہاں سفیر تھا شہید ہو چکا. اگر کسی کو یہ مغالطہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے اور قابو حکومت پہ قبضہ کر لیں گے تو وہ اس مغالطے کو اپنے دماغ سے نکال دیں. 1500 لوگ اس ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. دوسرا موقع مسحر سیداوی کی شہادت ہے، جو ان کا سفیر تھا. اس کو قیس بن مسحر میم سین ہے اور نہیں. دوسرا موقع اس کی شہادت کا تھا بیضا کے مقام پر، جب بیضا سے انہوں نے کوفے سے ڈائیورٹ کیا قادسیہ جانے کے بجائے وہ دوسرے راستے میں چلے گئے. وہاں پر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے تقریباً 600 سے 700 لوگ اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ گئے. اور آخری دفعہ انہوں نے اپنی بیعت ان لوگوں سے بھی اٹھائی کہ ان کے ساتھ موجود رہ گئے. تو یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے وہ کسی کو جبراً اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، یا بار بار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری حکومت کے لیے لڑائی نہیں ہے یا میری کوشش اس کام کے لیے نہیں ہے، مجھے ایکسپوز کرنا ہے کچھ لوگوں کو. اور انہوں نے کمال ہونے سے کی. ڈاکٹر صاحب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی جو تاریخی وہاں پہ عمارتیں تھیں اور جو نشانیاں تھیں ان کو جس طرح سے مسمار کر دیا گیا ہے، ہمارے جوانوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب اس کا کیا نقصان تاریخ کو پہنچے گا آگے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں اگر ہم چاہتے تو یہ نہیں ہے، واقعات نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخی نشانیوں کو مسمار کیا جائے، جن سے ہمارا جذباتی طور پر لگاؤ ہے ان کو ہم ختم ہونے میں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر واقف ہوں اس جگہ سے تو جس جگہ کو ختم کیا گیا ہے وہاں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی رکھ دی گئی ہے. یہ وسعت کی ایک مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو توسیع دینا ضروری ہے. مذمت کی حد تک میں یقیناً مذمت کروں گا اس عمل کی کہ اس قسم کی کسی جگہ کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کا حل نکل سکتا ہے کہ کس طریقے سے مسجد کو وسعت بھی دی جائے اور ان آثار قدیمہ کو بلکہ ان آثار کو جو ہمارے جذبات اور عقائد کے ساتھ منسلک ہیں ان کو تباہ بھی نہ کیا جائے. یہ ایک حکومت کا مسئلہ بھی ہے کہ حکومت والے کس طرح اس کو ترتیب دے رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں اس مسئلے کے اوپر اس بات کی مذمت تو ضرور کروں گا کہ اس واقعے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسا میں نے ابھی دکھایا ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے ایک کوشش ہوتی ہے رائٹ ڈائریکشن. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم مذمت کریں، مذمتی قرارداد پیش کریں، ایک پروسیشن لے کے سڑک پر چلے جائیں. دوسری کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے مدینے میں، مکے میں اور خود حجاز میں موجود وہ آرکیٹیکچرل پروجیکٹس جن کی تصویریں میں نے ابھی دکھائی ہیں ان کے ساتھ آپ میں موجود ایسے لوگ جو ان واقعات کو جانتے ہیں، آرکیٹیکچر کو سمجھتے ہیں، ان کو پروٹیسٹ بھیجیں گے یہ چیز غلط بتائی جا رہی ہے. میں نے جو ابھی جگہ دکھائی ہے آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کہ کن لوگوں نے غور کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کا نشان دیا گیا ہے یقیناً وہ اس جگہ پر نہیں ہے، یہ حجرے اس جگہ پر نہیں ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں.
اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں ایک پروسیشن لے کر سڑک پر نکل جاؤں شروع ہو جاؤں. اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انتہائی بہیو طریقے سے آرکیٹیکچرل پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تاریخ کی مستند کتابوں کو سامنے اٹھاتے ہوئے اس پروجیکٹ کو لیٹر لکھوں کہ بھائی آپ یہ چیز غلط بنا رہے ہیں اور اپنی چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یقیناً وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کام آئے گا اور یہ تلافی ہے. لیکن اس تلافی کا کیا حل ہے کہ میں صرف افسوس کروں کہ مذمتی قرارات پیش کروں. امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جائیداد کا آپ نے ذکر کیا. اب تک آخر ہمارے علماء اور ذاکرین نے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا اور صرف امام کی مسلمت ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے پاس سے آج نہیں پڑھی تھی. یہ ان کتابوں میں جو علماء نے لکھی ہے انہیں کی کتابوں میں موجود ہے, میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھی. جہاں تک تعلق ہے کہ ذکر کسی نے کیوں نہیں کیا تو ہر بات اپنے موقع کی مناسبت سے کہی جاتی ہے. یہ موقع تھا اس بات کو بیان کرنے کا, میں نے بیان کیا. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ موقع نہیں, اس نے بیان نہیں کیا. اس میں یعنی کسی دوسرے کے عمل کا میں ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے ہمارا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کربلا کے واقعے سے پہلے 1500 لوگ چلے گئے تھے اور پھر بیچ میں 800 یا 900 لوگ چلے گئے تھے. خود کربلا کے واقعے کے اندر کیا 72 لوگ ہی تھے یا اس سے زیادہ لوگ؟ نہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں تو اسی میں تعداد زیادہ ہے. 72 سے زیادہ تعداد تو اس میں موجود ہے. تقریباً اگر آپ دیکھیں تو خاندان رسالت کے لوگ 72 ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 150 سے اور 250 کے قریب لوگ ہیں. Why still our Muslim community defends Yazid and Muawiyah, even knowing their visible character? لیکن مسلم کمیونٹی کیوں ایسا کرتی ہے؟ وہ شدید مغالطے میں ہے. اس لیے مغالطے میں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی حقیقت معلوم ہو. یہ سیشن تو ابھی ہم صرف اپنے مذہب کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے ICIR سے ریکویسٹ کیا کہ اس کو اپنے مذہب کے علاوہ باہر بھی کیا جائے تاکہ تاریخ سے لوگوں کو آشنا کیا جا سکے کہ حقیقت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ ماڈل دکھایا تھا جو پریویس مسجد نبوی کا تھا اور اسی سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ ان کے آرکیٹیکچر ان کے جو مدینہ ہیریٹیج پروجیکٹ اس کا تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کے پاس اور کیا کیا چیزیں اس قسم کی؟ دیکھیے مدینہ ہیریٹیج پروجیکٹ بیسیکلی اس لیے بنایا گیا ہے کہ مکے اور مدینے کی جس طرح سے وسعت ہو رہی ہے, مجھے موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو اور تصاویر بھی دکھاؤں. اس کی ویب سائٹ ہے کیا کوئی؟ ایسا ویب سائٹ میری نظر سے نہیں, کچھ نہیں, میں تلاش کروں گا. اگر ملی تو میں یقیناً اس کو اپلوڈ کر دوں گا ICIR والوں کو کہوں گا. ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں کی شاید ویب سائٹ نہ ہو کیونکہ یہ بڑا کلوزڈ پروگرام ہے تو اس لیے مشکل ہے کہ وہ اس کو پبلسائز کر دیں. لیکن یہ بھارت میوزیم میں وہاں موجود ہے کیونکہ ہم لوگ جب زیارات پہ جاتے ہیں یا ہم حج پہ جاتے ہیں یا مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف انہی جگہوں پہ چلے جائیں جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. باقی شہر میں نہیں کرتے, عموماً لوگ نہیں کرتے. اگر عموماً ملے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اور آپ وہاں پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب میں سے آپ میں سے اگر کوئی مدینہ جائے اور اس کو سعادت ملے تو میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور جائے اور مدینہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, مدینہ ہیریٹیج پروجیکٹ کا وزٹ کرے. اوپر پلیس ہے, آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وقت یہ تھا کہ جب وہ ان جگہوں کو آرکیٹیکچرلی وسعت دے رہے ہوتے تھے تو کسی ایک چیز کی نشانی رکھ دیا کرتے تھے کہ یہاں پر فلاں کا گھر تھا, یہاں پر فلاں کا گھر تھا. ایک پلر کو کالا کر دیتے تھے, لکھ دیتے تھے. ابھی سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے بڑھایا ہے اور انہوں نے وہ جو کلاک لگایا ہے اس کلاک کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو مکہ ایسے نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہے مکہ. تو انہوں نے اس کی حیثیت کو ختم کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پرانے شہر کو کتاب اپنے طور پر کتابوں سے پڑھ کر ایک میوزیم میں اکٹھا کرنا شروع کیا اور تقریباً شہر کی پرانے شہر کی تمام چیزیں انہوں نے رکھی, پرانے گھر, پرانی گلیاں. اور ابھی جو اس وقت وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ایک ایریا انہوں نے لیا جس کے اندر وہ پرانا مدینہ بنا کر رکھتے ہیں. What about مکہ؟ مکہ سے متعلق بھی؟ جی مکہ کے لیے بھی سیم یہی کام کر رہے ہیں. مکہ کے لیے بھی سیم یہی کام کر رہے ہیں. امام حسین کے بعد کا کسی اور امام نے مسائل بیان کیے یا نہیں کیے؟ اگر یہ امام حسین کے بعد کیا کسی اور امام نے مسائل